بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد صف نمبر 22 ثم لا يخفى ان دلیل الاستصحاب ایضا لا يفي بقیامه مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقا وأن مثل لا تنفذ اليقين لا بد من أن يكون مسوقا إما بلحاظ المتيقن أو بلحاظ نفس اليقين. گفتگو آئین ہماری انشاءاللہ تعالی مستحضر ہیں آپ اور درس آپ کے اذہان میں ہیں. اس میں چل رہی تھی کہ آیا امارات قائم مقام میں قطع ہو سکتے ہیں یا نہیں. سابقہ مباحثے میں عرض کیا کہ مصنف علیہ رحمہ کا نظریہ یہ ہے کہ امارات قائم مقام میں قطع طریقی محض ہو سکتے ہیں، یعنی جس طرح قطع طریقی محض منجز اور مؤثر ہے بالنسبت الی الواقع، اگر قطع واقع تک پہنچاتا ہے تو حکم آپ کے اوپر منجز اور واجب ہو جاتا ہے اور اتصال ضروری ہے، اور قطع اگر خطا نکلتا ہے تو اس پر عمل کرنا آپ کے لیے مؤثر بنے گا اور عقاب آپ کے اوپر نہیں ہوگا. جب امارات قائم مقام میں قطع ہیں اس کا مطلب امارات بھی منجز اور مؤثر ہیں، لیکن امارات قائم مقام میں قطع طریقی محض ہو سکتی ہیں. اما القطع الموضوعی، مصنف علیہ رحمہ نے کہا کہ قطع موضوعی باربعۃ اقسامہ، قطع موضوعی صفتی ہو یا قطع موضوعی طریقی ہو، اور ان کے بھی دو جو قسم ہیں، تمام الموضوع ہو قطع یا جزء الموضوع، قطع طریقی صفتی. اسی طرح قطع طریقی کیا ہے جی، قطع موضوعی کیا ہے، طریقی بھی تمام الموضوع جزء الموضوع، چاروں اقسام میں امارات قائم مقام میں قطع نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس وجہ سے کہ اگر امارات قائم مقام میں قطع ہوں تو تعدد لحاظ کا جمع ہونا کیا ہے، ایک جگہ پر لازم آتا ہے. کہ آپ اگر امارات کو نازل منزل قطع طریقی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا کیا ہے جی، ترکی موضوع طریقی. اس کا مطلب ہمارا کیا ہے جی، ہاں ہمارا بنحو عالی لحاظ ہے اس کا. اور اگر نازل منزل قطع موضوعی ہے تو ہمارا بنحو استقلالی اس کا لحاظ ہے. بالنتیجہ جمع اللحاظین مختلفین لازم آ رہا ہے، جو کہ کیا ہے، درست نہیں ہے. لہذا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کہ امارات مطلقاً قائم مقام قطع ہیں، چاہے قطع موضوعی کیا ہے جی صفتی ہو یا طریقی ہو یا کیا ہے قطع طریقی محض ہو، تمام اقسام کی کیا ہے جگہ سوائے قطع موضوعی صفتی کے. مصنف نے کہا کہ نہیں، اگر کوئی دلیل آ کر دلالت کرتا ہے کہ امارات کا نازل منزل قطع ہیں اور قائم مقام ہو سکتی ہیں، تو اس صورت میں کوئی فرق نہیں ہے قطع موضوع صفتی ہو یا طریقی ہو، تمام کے کیا ہے قائم مقام ہونا چاہیے امارات. لیکن اگر نہیں تو کوئی فرق نہیں ہے اس میں کہ قطع موضوع صفتی ہو یا کوئی اور قسم ہو، تمام میں اس اشکال کے بنا پر کہ تعدد لحاظ لازم آ رہا ہے. کیسے تعدد لحاظ لازم آتا ہے اور کیا اشکال بنتا ہے، اس کی توضیح ہم صاحب کا مباحثوں میں دے چکے ہیں کہ لحاظ میں منزل اور منزل علیہ کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور منزل ہمارا کیا ہے، امارات ہے، منزل علیہ قطع ہے. امارات کو آپ قطع کی جگہ پر جب لحاظ کرتے ہیں تو یہ امارات طریق الی الواقع، اس لحاظ سے آپ کیا ہے جی منزل علیہ پر کیا ہے لحاظ کرتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں، یا خود ہمارا کو موضوعیت حاصل ہے.
बिन्नत का इश्काल लाज़िम आएगा और ममनू है। ये गुफ्तगू हमारी साहब का मौसम हो चुकी है। फिर दूसरी बात इसमें आई कि आया उसूल अमलिया जो हैं ये कायम मकाम कत हो सकती हैं या नहीं। मुसन्निफ ने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक़ है उसूल अमलिया का, तो उसूल अमलिया का कायम मकाम कत होना ममनू है, चाहे कत तरीकी माज हो या कत मौज़ूई बअरबात अक़साम ही हो। क्यों जी? इस वजह से कि उसूल अमलिया असलन वाक़े को एहराज नहीं कर सकते, उनका ताल्लुक़ वज़ीफ़े ज़ाहिरी मुकल्लफ से होता है, जबकि कत दोनों सूरतों में वाक़े को एहराज करने का एक तरीका है, इनका वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। लिहाजा मुनज़्ज़ल और मुनज़्ज़ल अलैह में फ़र्क है। मुनज़्ज़ल अलैह कत वो अमारात की तरह वाक़े को कशिफ करने के लिए क्या है, उसमें ये सलाहियत मौजूद है, जबकि अमारात असल उसूल अमलिया में ये सलाहियत नहीं है। फिर एहतियात की बात की और मुसन्निफ ने जवाब दिया कि एहतियात चाहे अकली हो या नकली हो, दोनों सूरतों में कायम मकाम में क्या है, कत्अ नहीं हो सकती। सुम्मा ला यख्फा, फिर उसूल अमलिया में से इस्तिस्हाब को मुसन्निफ अलैहि रहमत अलहदा जिक्र कर रहे हैं, जबकि उसूल अमलिया का कुल्ली हुक्म बयान कर दिया कि उसूल अमलिया कायम मकाम कत्अ नहीं हो सकते। फिर इस्तिस्हाब उसूल अमलिया में शामिल होने के बावजूद किस सलाहियत और किस खुसूसियत के बिना पर खुसूसन मोर्द बहस करार पाया है, कह रहे कि इस वजह से कि उसूल अमलिया में से इस्तिस्हाब ऐसा असल है जिसको बाज़ उलमा ने अमारात में से करार दिया है और बाज़ उलमा ने इसको असल ही करार दिया है, असल अमली है लेकिन असल मुहरिज़ कहते हैं इसको। ऐसा असल जो क्या है, एहराज करता है वाक़े को। लिहाजा ये ताबीर मशहूर है इस्तिस्हाब के लिए कि अल इस्तिस्हाब फर्शुल उसूल व अर्शुल फर्शुल अमारात व अर्शुल उसूल। अमारात में आखिर दर्जे की अमारा है और उसूल में क्या है, अव्वल दर्जे का असल है। लिहाजा इस्तिस्हाब फर्शुल अमारात व अर्शुल उसूल है। इस बिना पर क्योंकि जहत एहराज पाई जाती है, उसूल अमलिया में से इस्तिस्हाब को मुस्तकिलन मोर्द बहस मुसन्निफ ने करार दिया है। और यहाँ पर सुम्मा ला यख्फा, इस इबारत से 2-3 लाइनों में मुसन्निफ कहते हैं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्तिस्हाब को देखने का कि आया इस्तिस्हाब कायम मकाम कत्अ हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मुसन्निफ कहते हैं जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्तिस्हाब के कायम मकाम कत्अ तरीकी महज़ होना, ये वाक़े हो सकता है। और ताल्लुक़ है जहाँ तक इस्तिस्हाब के कायम मकाम कत्अ मौज़ूई होना, इसके हम काइल नहीं हैं। देखिए अगर इस्तिस्हाब कायम मकाम कत्अ तरीकी है, इसका मतलब क्या है, कैसे हम इसको तसव्वुर करेंगे। इस्तिस्हाब में 2 चीज़ें हैं, एक क्या है, यकीन होता है इसमें, दूसरा शक होता है। वाज़ेह है, यकीन साबिक शक के लाहिक, ये अरकान इस्तिस्हाब में से है। अभी अगर आप कहते हैं कि इस्तिस्हाब कायम मकाम कत्अ तरीकी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप कहते हैं कि अगर इज़ा कतअत बिवुजूब सलातिल जुमअति फयजिबु अलैका तसद्दुक़, इसी तरह आप कहेंगे इज़ा इस्तिस्हब्त बिवुजूब सलातिल जुमअति फयजिबु अलैका तसद्दुक़। वही असर जो कत तरीकी के ऊपर आप क्या है मुतरत्तिब कर रहे हैं,
استصحاب کے جریان کے صورت میں مستصحب اگر ثابت ہو جائے تو وہ منجز ہو جائے گا اور اس پر اسی طرح حکم مترتب ہوگا جس طرح قط کے اوپر مترتب ہو رہا تھا. واضح ہے واضح نہیں انشاءاللہ. اس فرق کے ساتھ کہ استصحاب میں اگر ہم اس کو نازل منزل قطع طریقی کر رہے ہیں تو ہماری نظر مستصحب پر ہے، متیقن پر ہے، واضح ہے، اور مشکوک پر ہے، یعنی متعلق کیا ہے؟ شک و متعلق یقین کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ استصحاب طریق ہے. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں استصحاب نازل منزل قطع طریقی ہے. قطع طریقے میں کیا ہوتا ہے؟ خود قطع کو حیثیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اصل حیثیت کیا ہے؟ واقع کو حاصل ہوتی ہے. قط وہاں تک پہنچاتا ہے ایک صورت میں، اگر پہنچاتا ہے تو منجز کرے گا واقع کو، نہیں پہنچاتا تو مؤذر ہوگا. یہ ہمارا قطع. اسی طرح استصحاب اگر نازل منزل قطع طریقی ہے، اس کا مطلب مستصحب جس کا آپ استصحاب کر رہے ہیں وہ متیقن ہو، اگر یقینی ہو جائے گا، اگر ہمارا استصحاب کیا ہے؟ مصیب نکلتا ہے، اور اگر نہیں تو کیا ہے؟ مؤذر ہوگا. واضح انشاءاللہ. بس استصحاب اگر قائم مقام قطع طریقی ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مستصحب ہے، جو متعلق استصحاب ہے، اس کا یقین یا شک کیا ہے جی؟ یعنی ہمارا مورد نظر اس صورت میں متیقن یا مشکوک ہوگا، خود استصحاب نہیں ہوگا. لیکن اگر استصحاب کیا ہو؟ قائم مقام قطع موضوعی ہو، تو جس طرح قطع موضوعی میں قط کو کیا ہے؟ اصلیت حاصل ہوتی ہے اور حکم خود قطع کے اوپر مترتب ہوتا ہے، یہاں پر بھی خود اس شک اور یقین کے اوپر، نہ کہ متیقن اور مشکوک کے اوپر، نہیں، خود استصحاب کے اوپر کیا ہے؟ حکم مترتب ہوگا. یہ استصحاب جو شک اور یقین ہے، یہ واقعی کو کشف کرنے کا اس سے کوئی کیا ہے؟ غرض نہیں ہوتی. واضح انشاءاللہ ہے. جیسا کہ ہم نے کہا نا کہ قطع موضوعی میں جب مولا کہتے ہیں اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک التصدق، وہاں پر یہ قطع واقعے کے مطابق واقعہ میں صلاۃ جمعہ واجب ہے واجب نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں. قطع ہونا چاہیے کو، قط کو موضوعیت حاصل ہے حکم تصدق کے کیا ہے؟ مترفع ہونے کے لیے. اس وجہ سے کہہ رہے ثم لا یخفی ان دلیل الاستصحاب، وہ دلیل جو استصحاب کے حجیت پر ہے، اور کون سا دلیل ہے؟ روایت لا تنقض الیقین بالشک. ایزن، ایزن یعنی کا دلیل حجیت الامارہ، جس طرح امارات کی حجیت کا دلیل ہے اس کی طرح لا یفی بقیامہ مقام القطع المأخوذ فی الموضوع مطلقا. دلیل استصحاب کافی نہیں ہے دلالت کرنے کے لیے اس بات کے اوپر کہ یہ استصحاب قائم مقام ہو قطع موضوعی کے تمام اقسام کے ساتھ ساتھ ہے. یہ لا یفی بقیامہ کی ضمیر استصحاب کی طرف جا رہی ہے کہ دلیل استصحاب اس سے وفا نہیں کرتا کہ قائم مقام ہو استصحاب مقام القطع المأخوذ فی الموضوع. یہ اصطلاح آپ کے لیے واضح ہے. القطع المأخوذ فی الموضوع، اس سے مقصود کیا ہے؟ قطع موضوعی ہے مطلقاً. اس کے سارے اقسام چاروں، قطع موضوعی صفتی تمام الموضوع ہو قسم اول، قطع موضوعی صفتی جزء الموضوع ہو قسم ثانی، قطع موضوعی طریقی تمام الموضوع ہو تیسرا، قطع موضوعی طریقی جزء الموضوع ہو. یہ تمام کے تمام ان کے جگہ پر استصحاب قائم مقام نہیں ہو سکتا. بس دلیل استصحاب جو لا تنقض الیقین بالشک ہے، اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس بات کے اوپر کیا کرے؟ دلالت کرے. وَأَنَّ مِثْلَ لَا تَنْقُضُ الْيَقِينَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَسُوقًا. اور یہ اس طرح کا دلیل جو لا تنقض الیقین ہے، لا بد ضروری ہے کہ من ان یکون مسوقا، کہ اس کو لایا گیا ہو اما بلحاظ المتیقن، یا تو بلحاظ المتیقن. کیا مطلب بلحاظ المتیقن؟ یعنی طریقی. ہاں کہ یہ استصحاب قائم مقام ہے قطع طریقی محض کے، متیقن کے، او بلحاظ نفس الیقین،
موضوعی یا کیا ہے جی، یہ دلیل کافی ہوگا اس لحاظ سے کہ استصحاب قائم مقام ہو کس کے؟ قطع موضوعی قطع موضوعی کے۔ دونوں کے قائم مقام استصحاب ہو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اجتماع لحاظین کا اشکال لازم آئے گا کہ ایک میں لحاظ استقلالی ہے، خود نفس الیقین کا لحاظ ہے، دوسرے میں متیقن کا لحاظ ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آن واحد میں استصحاب کو نازل منزل خود یقین بھی کریں، متیقن بھی کریں، طریقی پہ بھی رکھیں، موضوعی پہ موضوع پہ بھی رکھیں، لہذا ایک کوئی معین کرنا پڑے گا۔ پھر سابقہ مطالب سے یہ بات بدیہی ہے کہ استصحاب کو قطع موضوعی جہاں پر خود یقین بلحاظ نفس الیقین کیا ہے، یعنی ہم یقین کو لحاظ کریں استقلالاً، جس طرح خود کیا ہے قطع میں یقین کو لحاظ ہے، اس طرح استصحاب میں خود استصحاب اور مستصحب جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو لحاظ کریں تو کیا ہے جی، یہ قائم مقام قطع موضوعی ہوگا۔ یہ محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ اس لحاظین کے جمع ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے بلحاظ المتیقن، جس طرح قطع واقع تک پہنچاتا ہے اور منجز کرتا ہے واقع کو، اس طرح استصحاب کیا ہے کر سکتا ہے، لہذا متیقن کے لحاظ سے استصحاب کا جریان کیا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں تک کیا ہے جی واضح مطلب آخر فراسانی کے بعد ہے بھائی کفایہ۔ وما ذکرنا فی الحاشیۃ فی وجہ تصحیح لحاظ واحد فی التنزیل منزلۃ الواقع والقطع وأن دلیل الاعتبار انما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدى منزلۃ الواقع الى آخر العبارہ۔ مصنف علیہ یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ مصنف قدس سرہ احمد خراسانی نے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرائد الاصول جو معروف ہے رسائل کے نام سے، اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے، الدرر الفوائد فی الحاشیۃ علی الفرائد۔ درر الفوائد جو حاشیہ خود آخن خراسانی نے لگایا، کس کے اوپر؟ رسائل کے اوپر۔ وہاں پر آخن خراسانی نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ امارات اور اصول قائم مقام قطع نہیں ہو سکتے، قطع موضوعی، کیونکہ اشکال لازم آ رہا ہے، اور وہ اشکال کیا ہے؟ اجتماع اللحاظین متعددین، متعدد مراد لحاظ علی استقلالی ہے، اور اس طرح کا لحاظ کا جمع ہونا یہ محال ہے، بالنتیجہ کیا ہے؟ امارات اور اصول قائم مقام قطع موضوعی نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر حاشیے میں آخوند خراسانی نے کہا کہ اس اشکال سے رفع کرنے کا طریقہ میرے پاس ہے کہ جہاں پر تعدد لحاظ اجتماع لحاظین لازم نہیں آتا، اور وہ اس طرح ہے، لیکن اس کے لیے مقدمے کی ضرورت ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ اگر دیکھیں دلالت کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے دلالت مطابقی اور دوسری ہوتی ہے دلالت التزامی۔ واضح ہے؟ دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، دوسرا تضمنی ہے، لیکن ہمارا مرتبہ صرف ان دو دلالتوں میں ہے۔ جب واضح ایک لفظ کو وضع کرتا ہے کسی معنی کے لیے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لفظ اور معنی کا لحاظ کرے دلالت مطابقی میں، اور یوں کہے وضعت ھذا اللفظ الاسد لحیوان المفترس، اور جب مستعمل اس لفظ کو استعمال کرتا ہے تب بھی اس لفظ کو لحاظ کرتا ہے کہ اس لفظ کو اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں۔ بالنتیجہ دلالت مطابقی میں لحاظ ضروری ہے، معنی مستعمل فی کا، معنی موضوع لہو کا، معنی موضوع اور مستعمل فی کا لحاظ ضروری ہے۔ لیکن دلالت التزامی میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دلالت التزامی میں ایک لفظ ایک معنی پہ دلالت کرتا ہے، جبکہ
اس معنی کی صراحت لفظ میں نہیں ہوتی. جیسے کہ دلالت الزامی کی مثال کے دوات لے کے آئے ہیں. دوات کا دلالت کس بات کے اوپر؟ قلم کے اوپر. یہ دلالت التزامی ہے. اس میں لحاظ ضروری نہیں ہوتا بلکہ دلالت التزامی فرع للدلالت المطابقی. جہاں پر دلالت مطابقی ہوتی ہے تو دلالت التزامی بھی ہوتی ہے, اس کے اوپر متفرع ہوتی ہے. اگر یہ مقدمہ واضح ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بات واضح ہو جائے گی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ امارات یا اصول قائم مقام قطع ہیں, اس میں ہم دو لحاظ کر رہے تھے. واضح ہے. ایک یہ کہ امارات قائم مقام قطع ہیں کس جہت میں؟ کہہ رہے کہ اس جہت میں جس طرح قطع مؤدّا الی الواقع ہے, طریق الی الواقع ہے. واقع کو مصیب نکلنے کی صورت میں منجز, نہ نکلنے صورت میں واقع کی نسبت مؤذر مکلف قرار دیتا ہے. اسی طرح کہہ رہے کہ جو دلیل حجیت امارہ یا دلیل حجیت استصحاب ہے وہ یوں کہہ رہا ہے اے مکلف یا ایھا المکلف نزل الامارت او الاستصحاب منزلت القطع. یہی شے کس چیز میں نازل منزل کرو امارہ اور کیا استصحاب کو؟ کہہ رہے ہیں کہ نازل منزل کریں اس لحاظ سے کہ جس طرح قطع کیا ہے طریق الواقع ہے, یہ بھی طریق الواقع. جس طرح قطع منجز اور مؤذر ہے یہ بھی منجز اور مؤذر ہے. اور یہاں تک دلیل امارہ اور دلیل استصحاب میں صلاحیت ہے کہ اس بات کے اوپر دلال کریں. بالنتیجہ دلیل حجیت امارہ, دلیل استصحاب بالدلالت المطابقی اس بات پہ دلال کر رہا ہے کہ اے مکلف امارہ اور استصحاب کو نازل منزل قطع کرو. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک التصدق, اسی طرح کہیں آپ اذا جاء عندك خبر الثقۃ علی وجوب صلاۃ الجمعۃ فیجب علیک التصدق, او اذا استصحبت بصلاۃ الجمعۃ فیجب علیک التصدق. اتنی صلاحیت ہے دلیل امارہ اور دلیل استصحاب میں. اور دلیل استصحاب اور دلیل امارہ کی اتنی صلاحیت یعنی نازل منزل قطع طریقی قرار دینا یہ بالمطابقہ ہے. لیکن اس میں امارہ اور استصحاب جس چیز پہ دعوت کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ متعلق استصحاب مستصحب ہے. متعلق امارہ واقع ہے یعنی معدل امارہ ہے جو واقع ہے, اس کے نسبت منجز ہے یا مؤذر ہے. کہہ رہے کہ واقع کو منجز اور کرنے کے نسبت اس میں نازل منزل قطع ہیں امارہ اور استصحاب, اور یہ دلالت بالدلالت المطابقی ہے. اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ دلالت بالدلالت مطابقی ہے تو ایک اور دلالت ہے جو دلالت التزامی ہے, اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ جب مستصحب اور متعلق امارہ کل قطع ہیں تو خود امارہ اور خود استصحاب بھی قطع کی طرح ہیں بالدلالت الالتزامی. واضح ہے. بالنتیجہ ہمیں ایک لحاظ کرنا پڑا اور وہ لحاظ عالی ہے کہ امارات اور استصحاب متعلق امارہ اور مؤدّی امارہ اور مستصحب کے بالنسبت بالدلالت المطابقی دلالت کر رہے ہیں. بالالتزام یہ ثابت ہوگا جب ان کا مؤدّا اسی طرح ہے جس طرح قطع کا مؤدّا ہے تو یہ بھی خود اسی طرح ہے جس طرح خود قطع ہے. لیکن یہ جو دوسری دلالت ہے کیا ہے؟ بالدلالت الالتزامی ہے, اور دلالت الالتزامی لحاظ نہیں ہوتا. لہذا آپ جو اعتراض کر رہے تھے کہ لحاظ اگر آپ امارہ کو نازل منزل قطع طریقی کر رہے ہیں تو لحاظ عالی ہے, نازل منزل قطع موضوعی کر رہے ہیں تو لحاظ کیا ہے؟ استقلالی ہے. لحاظین کا جمع ہونا لازم آتا ہے اور یہ محال ہے. ہم کہتے ہیں کہ لحاظ ہم ایک ہی کرتے ہیں, فقط لحاظ کیا ہے؟ عالی ہے کہ امارات نازل منزل مؤدّی امارہ اور مستصحب کیا ہے؟ قطع کی طرح جیسا متعلق قطع ہے, اسی طرح یہ بھی ہے اور یہ مطابق ہے. اور دوسری جو ہے خود امارہ اور خود استصحاب قطع کی طرح ہی التزامی ہے, لہذا کوئی لحاظ ان کا اجتماع لازم نہیں.
نہیں آتا۔ مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ حاشیہ میں نے فرائض الاصول پہ لگایا ہے جو کہ کیا ہے، درست نہیں ہے۔ واضح ہے، یہ بلا دلیل ہے، بلکہ دلیل اس کے الٹ پر قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یوں کیا ہے کرتے ہیں تو اس صورت میں دو لازم آتا ہے، لیکن وہاں تک دیکھتے ہیں ہم پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ وما ذکرنا فی الحاشیہ، اور جو حاشیے میں ذکر کیا ہے، فی وجہ تصحیح لحاظ واحد، کہ ایک لحاظ کے تصحیح کرنے میں، وہ لحاظ کون سا تھا؟ لحاظ عالی جو بدرات المطابق کی تھا۔ فی تنزیل، نازل کرنا، تنزیل کس کو؟ یعنی مؤدی امارہ اور مستصحب کو نازل منزلے، فی تنزیل منزلۃ الواقع، تنزیل کرنے میں واقع کا منزل، یعنی مؤدی امارہ اور مستصحب کو منزل واقع قرار دینے میں جو ہم نے تصحیح کیا ہے، والقطع، اور جو وجہ تصحیح کیا تھی کہ لحاظ واحد میں مؤدی امارہ اور مستصحب کو بھی منزلت الواقع کر رہے ہیں بدلالۃ المطابق، والقطع، اور اسی وجہ میں ہم نے کہا تھا کہ خود امارہ اور کیا ہے جی استصحاب منزل قطع ہیں بدلالۃ الالتزامی، اور یوں ہم نے کہا تھا کہ وَأَنَّ دلیل الاعتبار، دلیل اعتبار دلیل حجیت جو دلیل ہے امارہ کا ہے استصحاب کا، انما یوجب تنزیل المستصحب والمؤدی، کہہ رہے کہ دلیل اعتبار جو حجیت امارہ ہے، حجیت استصحاب کا دلیل ہے، موجب بنتا ہے کہ تنزیل المستصحب والمؤدی، مستصحب جہاں تک صاحب پہنچاتے ہیں، مؤدی یعنی امارہ جہاں تک پہنچاتے ہیں، منزلۃ الواقع، کہ ہم نے کہا تھا کہ دلیل اعتبار دلالت کر رہا ہے کہ آپ مستصحب اور مؤدی کو منزل واقع سمجھیں۔ وَإِنَّمَا كَانَ تَنزِيلُ الْقَطْعِ فِيمَا لَهُ دَخْلٌ فِي الْمَوْضُوعِ بِالْمُلَازَمَةِ، آپ اس بات کے قائل ہو کہ دلیل حجیت امارہ اور دلیل استصحاب دلالت کر رہا ہے کہ آپ مستصحب اور مؤدی کو منزل واقع کریں۔ واضح؟ باقی جہاں تک تعلق ہے وَإِنَّمَا كَانَ تَنزِيلُ الْقَطْعِ، خود قطع کے جگہ پہ لانا امارہ اور استصحاب کو، فیما لہ دخل فی الموضوع، جہاں پر کیا ہے قطع موضوعی ہو، بالملازمہ بین تنزیلہما، یہ دونوں تنزیلوں کے درمیان میں کیا ہے، ملازمے کی وجہ سے ہے۔ ملازمے کی وجہ سے کیا ہے، یعنی اب جب مؤدی امارہ قطع کی طرح ہے تو خود امارہ بھی تو قطع کی طرح ہے نا، ملازمہ پہ آ جاتا ہے۔ وتنزیل قطع بالواقع، اور قطع کو وتنزیل قطع بالواقع تنزیلا و تعبدا منزلۃ القطع بالواقع حقیقتا، کہ آپ قطع بالواقع کو جو امارات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کو ہوا ہے، تعبدا و تنزیلا اس کو نازل منزل کریں اس طرح کے قطع کے اوپر جس طرح حقیقتا حاصل ہوتا ہے، یعنی مؤدی امارہ اور مؤدی مستصحب کے ذریعے جو قطع حاصل ہوتا ہے وہ قطع اصل تنزیلی ہے، کیونکہ شارع نے کہا ہے کہ آپ امارہ کو نازل منزل قطع سمجھیں، یہ قطع تنزیلی ہے، قطع تعبدی ہے، شارع کے کہنے کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں، وَإِلَّا حقیقت میں قطع ہے، لہذا کہہ رہے ہیں کہ قطع تنزیل و تعبدی کو نازل منزل کیا کریں، قطع واقعی کریں۔ یہ جو توجیہ میں نے پیش کی تھی، لا یخلو من تکلف، یہ کیا ہے جی، تکلف سے خالی نہیں ہے۔ تکلف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دعویٰ کریں بلا دلیل کے، بل تعسف، بلکہ تعسف سے خالی نہیں ہے۔ تعسف کہتے ہیں، اصطلاح استعمال کرتے ہیں جہاں پر دلیل فقط اس کے موافقت میں نہ بلکہ اس کے الٹ پر ہو، بل تعسف، بلکہ یعنی قامت دلیل علی بطلان ہی، بلکہ اس کے بطلان پر دلیل قائم ہے۔ یہ جو کہا کہ مستصحب اور مؤدی یہ واقع کی منزلت پہ ہوں گے، یا قطع خود پر تو نہیں ہوئے نا، واقع اور قطع میں فرق ہے نا تھوڑا۔ وہ قطع جو مؤدی امارات سے یا مستصحب سے حاصل ہوتا ہے، قطع بالواقع ہے نا، یہ بھی یہ قطع بالواقع تنزیلی، اس طرح سمجھیں، مؤدی امارہ سے جو قطع بالواقع حاصل ہوتا ہے یا مستصحب سے جو قطع بالواقع حاصل ہوتا ہے، یہ قطع تنزیلی ہے،
اس قطع تنزیلی کو آپ نازل منزل کریں قطع واقعی حقیقی کے، یہ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں۔ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جو استصحاب کا یعنی نتیجہ نکلتا ہے یا ہمارے کا نتیجہ نکلتا ہے اس کو ہم یعنی یقین کے نتیجے کی جگہ طرح لیں نازل منزل کریں اس کے، ہاں یہی میں بتانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آج کے بس پورا جو ہے نا اس میں ہو جائے گا، لیکن کیا ہے جی نہیں ہو سکا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ بیت۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔